بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ارائیت الذی یکذب بالدین، آپ نے دیکھا اس شخص کو کہ جو روز جزا کو جھٹلاتا ہے۔ میں آپ کو پیچھے بتایا ہوں کہ انسان کی اخلاقی زندگی کا دار و مدار ایمان بالآخرہ پر ہے۔ جتنا محکم ایمان ہوگا، جواب دہی کا احساس ہوگا، اتنا اس کے کردار جو ہے اس میں مضبوطی ہوگی، دوام ہوگا، استقلال ہوگا، استقامت ہوگی، اور جتنا یقین ڈلمل ہوگا اتنا ہی اس کا اخلاقی کردار کے اندر بگاڑ ہوگا۔ اب وہ شخص کے جو روز جزا کو جھٹلاتا ہے، اللہ کے سامنے پیشی کا خوف ہی نہیں رکھتا ہے، اس کے کردار کی ایک جھلک ہے جو بیان کی گئی ہے۔ فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُ الْيَتِيمَ، یہ وہ شخص ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے۔ پتہ نہیں آپ اس بات کو صحیح طرح سے اپریشیٹ کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے۔ مسئلہ یہ ہوتا ہے، ایک کردار، ایک بندہ ہے اکڑ خان، وہ اکڑ خان آدمی کسی کمزور آدمی کو بھی ٹھڈا مارتا ہے، اور کسی بادشاہ کو، بادشاہ بھی اس کے سامنے آ جائے وہ مچھوں کو تاؤ دے لیتا ہے۔ چلیں اس کی اکڑ خانی تو پھر بھی کسی کھاتے میں آئے گی، لیکن اس سے زیادہ گھٹیا کردار وہ ہوتا ہے کہ جو اپنے سے طاقتور کے سامنے بچھ جاتا ہے، اس کے پاؤں چاٹتا ہے، اس کی خوش آمدیں کرتا ہے، اور جب اس کے سامنے کوئی کمزور ماتڑ بندہ آتا ہے تو اس کے مقابلے میں وہ اکڑتا ہے، اس کی تذلیل کرتا ہے، اس کو جو ہے مکے اور لاتیں رسید کرتا ہے، جو کہ ہوتا رہتا ہے نا۔ جیسے آپ دیکھتے ہیں کہ وہ خبریں آ جاتی ہیں اس طرح کی کہ اب لوگ خودکشی کرنے پہ مجبور ہو جاتے ہیں، اتنا ذلیل کیا جاتا ہے۔ یہ وہ گھٹیا ترین کردار ہے۔ چلے ایک بندہ مسکین ہے، وہ نیچے والوں کے ساتھ بھی مسکین بن کے رہے، اوپر والوں کے ساتھ بھی مسکین بن کے رہے۔ ایک فن خان ہے، ترم خان ہے، تو ٹھیک ہے ترم خانی کرتا رہا، کبھی کسی ڈاڈے کے اڈے چڑھ گیا تو اس نے کنارے لگا دینا ہے، گولی مار دینی ہے، فارغ کر دینا ہے، تو چلیں اپنی اسی ایک روش میں مر گیا۔ وہ بدبخت تو وہ ہے کہ جو ایک طرف جو ہے نا انتہائی جو ہے وہ خوش آمدی، اور دوسری طرف جو ہے نا گھٹیا ترین آدمی لوگوں کو وہ، اب کیا ہمارے تو حکمرانوں کی سطح پہ یہی کچھ ہوتا ہے نا۔ ایک کال آئے رات 12 بجے لمحہ لیٹ، اور ادھر مڑ کے ہمیں وہاں سے ہٹ کروں گا جہاں سے تمہیں خبر نہیں ہوگی۔ پتہ چلا جی یہ تو فرعون ہے، اور چلے فرعون ہی بن کے رہو، کہیں تو عزت ہو، ادھر مڑ کے ایک دم پتہ چلا کہ یہ تو کچھ بھی نہیں ہے بیچارہ۔ یہ وہ گھٹیا کے کیوں ہوتا ہے ایسا کردار؟ اس لیے کہ ایسے بندے کو کوئی خوف خدا نہیں ہے، پھر اس حد تک وہ گر جاتا ہے۔ بیک وقت وہ جو اس کا کمپلیکس ہے نا، وہ احساس کمتری کا بھی شکار ہے اور احساس برتری کا بھی شکار ہے۔ طاقتور کے سامنے احساس کمتری کا شکار ہے، اور جو محروم اور کمزور ہے اس کے سامنے احساس برتری کا شکار ہے۔ ارائیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدعو الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین۔ کوئی جیتا ہے، مرتا ہے، بھوکا ہے، کوئی ضرورت مند ہے، اس کی اسے کوئی پرواہ نہیں، کسی دوسرے کو بھی نہیں کہتا کہ یار اس کا کوئی خیال کر دو، اس کے کوئی معاملہ حل کر دو، اس کی بھوک مٹا دو۔ فویل للمصلین، ایسے نمازیوں کے لیے ہلاکت ہے اور بربادی ہے۔ بے شک نمازیں پڑھیں، اگر دل کی نرمی سے محروم ہیں اور کمزور پہ شفقت نہیں کر سکتے، اور جو قابل عزت ہے اس کی عزت نہیں کر سکتے، تو ایسے نمازیوں کے لیے ہلاکت اور بربادی ہے۔ الذین هم عن صلاتهم ساہون، وہ لوگ کہ جو اپنی نمازوں میں اللہ کی طرف متوجہ نہیں ہوتے، سست رہتے ہیں۔ دونوں مطلب ہیں، ایک یہ کہ ظاہر اللہ پر ایمان ہو تو نمازوں کے اوقات کی پابندی کریں، وہ دل ادھر لگا رہے، جو ہی اذان ہو ادھر پہنچیں، اور تو لہٰذا گنڈے دار ہوں گی نمازیں، کوئی پڑھی کوئی نہیں پڑھی، فرصت ہوئی تو پڑھ لی، نہیں ٹائم ملا تو جب خیر ہے، جب ٹائم ملے گا تو دیکھیں گے۔ اور ایک یہ کہ پڑھتے ہوئے پتہ نہیں وہ خود تو یہاں ہوتے ہیں، خیال کہاں ہوتا ہے۔ الذین هم یراؤون، وہ کہ جو دکھلاوا کرتے ہیں، پڑھیں بھی تو دکھانے کے لیے، اب تو فوٹو سیشن کے لیے بھی ہوتی ہیں۔ ابھی عید کے دن جو ہے نا وہ آپ آئے گا نا، تو جہاں کہیں نماز بڑے لوگ پڑھتے ہیں پھر اس کی تصویریں بھی آتی ہیں۔ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، اور اتنا گھٹیا کردار کہ عام استعمال کی چیزیں مانگنے پر وہ بھی نہیں دیتے۔ ہوتا ہے ہر آدمی کے پاس ساری چیزیں، پہلے وقتوں میں نہیں ہوتی تھی، اب تو خیر ہر آدمی اپنے گھر میں ہر چیز رکھتا ہے، لیکن یہ یا نہ بھی رکھے تو سروسز ایک فون کریں تو وہ آپ کے پاس آ جاتے ہیں، الیکٹریشین بھی آ جاتا ہے، ویلڈر بھی آ جاتا ہے، پلمبر بھی آ جاتا ہے۔ لیکن پہلے لوگ خود کام کرتے تھے، تو کوئی ہتھیار ضرورت ہے، دوسرے سے مانگا، اس نے نہیں دیا، تو یہ گویا حالانکہ وہ 6 گھر میں رکھے، اس کے کسی کام نہیں آئے گی، دے دے پڑوسی کو تو اس کا فائدہ ہو جائے گا، نہیں دے گا۔